صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے جو امت کے لیے نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم پہلے سن چکے، جو آج سنیں گے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز تک جو کچھ ہوا تھا احادیث کی روشنی میں، اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کی ہے، تو ماں جی کہتی ہیں وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ کا کافی دیر سے صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ یہ بات کہنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے وضو فرمایا اور تینوں مرتبہ آپ بے ہوش ہو کر زمین کی طرف گر پڑے۔ آپ کو اٹھایا گیا، تینوں مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب آپ نماز کے لیے نہ جا سکے تو تب آپ نے ماں جی سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آج میرے اندر سکت نہیں ہے۔ ماں جی کہتی ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر تو رقیق القلب ہے، دل اس کا بڑا نرم ہے، آپ گھر پہ ہوں گے، ابو بکر مصلی پہ ہوں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ ان کا دل ایسا نرم ہے اور آپ سے جو ان کی محبت ہے ممکن نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کسی اور کو کہہ دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے۔ یعنی یہ بات کنفرم ہے تمام صحابہ میں، مکہ میں، مدینہ میں محبوب کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے اور ابو بکر کے بعد نمبر حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ماں جی کہتی ہیں حضرت عمر سے کہہ دیں، اور میں نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر آپ نے کہا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتوں نے معاملہ کیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ جو آرڈر کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا، کوئی اور نہیں پڑھائے گا۔ اور اس حدیث کی جو آپ نے زندگی میں پہلے ارشاد فرمائی تھی اس کی اب سمجھ آئی کہ جو آپ نے کہا تھا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اور میں مومن اور اللہ کسی پہ راضی نہیں ہوں گے میرے بعد، وہ صرف ابو بکر پہ راضی ہوں گے۔ اللہ بھی ابو بکر پہ راضی ہوگا اور صحابہ بھی ابو بکر پہ ہی راضی ہوں گے۔ اور میں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ یہ پہلی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ یار خلافت کے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے وفات کے بعد جھگڑے ڈالے ہیں نا، تو میرے محبوب نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، اپنی زندگی میں۔ یعنی آخری جو خطبہ بھی جمعے کا ہوا ہے، آپ تو اس کے بعد مسجد آ نہیں سکے، خطبہ میرے صدیق نے دیا ہے، نمازیں میرے صدیق نے پڑھائی ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل فرمایا ہے۔ تو یہ عشاء کی پہلی نماز تھی جمعرات کے دن 9 ربیع الاول کو، اور 3 دن مکمل، اور ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز 12 ربیع الاول کو حضرت صدیق نے پڑھائی۔ تو ٹوٹل یہ 17 نمازیں محبوب کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ یہ دن بھی گزرا، آگے جمعے کا دن ہے، صحابہ کی مارداری کرنے کے لیے محبوب کے پاس جمع سے آپ نے کہا حلم الیہ کتابا، کوئی کاغذ لاؤ، کوئی پینسل لاؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بولے رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو توجہ سے سننا، بڑا سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، اس روایت کو بیان کر کے صحابہ پہ بڑا تان کیا جاتا ہے، اس حدیث
حدیث کو بیان کر کے اس روایت کا تذکرہ کر کے جو بخاری میں ہے اور تان صحابہ کرام پہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں صحابہ جمع تھے غالباً جمعے کا دن وفات سے 3 دن قبل کی یہ بات ہے. آپ فرماتے صحابہ کوئی کاغذ کوئی پینسل دو میں تمہیں کچھ لکھ کے دو. حضرت عمر قریب بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ اور میں محبوب کی طبیعت آگے بڑی خراب ہے اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے. محبوب کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے تو وہ کافی و واقعی ہے. ہمیں میرا مطلب ہے آپ پریشان ہیں بیمار ہے تو مزید آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہنے لگ پڑے کہ آپ کو کاغذ پینسل دینا چاہیے. جب آوازیں بلند ہوئی محبوب کو تھوڑا سا غصہ آیا اور میں اٹھ کے چلے جاؤں سارے یہاں سے کوئی میرے پاس نہ بیٹھے. اب کہا کیا جاتا ہے کہ محبوب نے خلافت لکھنی تھی حضرت علی کی, حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی. اللہ کے رسول لکھنا چاہتے تھے حضرت عمر نے منع کر دیا. یہ بڑا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. اسے حدیث کرتاس بھی کہتے ہیں, کاغذ قلم والی حدیث کہتے حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی. اب مسئلہ سمجھنا ذرا یار, اللہ رسول کوئی کام کرنا چاہے حضرت عمر روک سکتے بلائیں. اللہ رسول کوئی کام کرنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرنا چاہے حضرت عمر روک سکتے. مسئلہ سمجھانے کے لیے صلح حدیبیہ ہوئی نا جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے مشرکین مکہ کہتے عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ واپس چلے جائیں. معاہدہ ہو گیا صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس صلح حدیبیہ کے مخالف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. محبوب کے پاس آئے, محبوب ہم سچے ہیں کہ نہیں؟ ہم سچے ہیں. ہمارے جو مقتول ہیں وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ ہمیں جنت میں جائیں گے. کافروں کے جو مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ ہمیں وہ جہنم میں جائیں گے. ہمیں پھر وہ پنجابی جی کہتے ہیں جی ایڈا تھلے لگن کی لوڑ ہی کا دی کیوں ایڈا لف کے صلح کرتے پہ ہوتے لڑیے. صلح نہیں ہونی چاہیے. حضرت صدیق کو بھی کہا صلح نہیں ہونی چاہیے. حضرت صدیق نے کہا ابو عمر کیا کر رہا ہے, ہوا رسول اللہ جو صلح کر رہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اور جب محبوب کے پاس گئے آپ نے بھی حضرت عمر سے کہا انی رسول اللہ, عمر میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عمر کہتے دل نہیں مان رہا, صلح نہیں ہونی چاہیے, میچ پہنا چاہیے, تلوار چلے اور پتا چلے کافروں کو مسلمانوں کی طاقت کا. آپ نے صلح کی. کیا کیا حضرت عمر چاہتے پھر بولو رسول اللہ نے کام کیا کہ نہیں؟ اللہ رسول کوئی کام کرنا چاہے میرے عمر روک سکتے؟ اور معلوم ہوتا ہے وہاں پہ بات خلافت کی ہے ہی نہیں. اگر خلافت کی ہوتی یہ وفات سے 3 دن قبل کی بات ہے, جمعے والا دن ہے. آپ ہفتے کو بھی زندہ رہے, اتوار بھی زندہ رہے, سوموار کو وفات پائی ہے. اگر کوئی کہنا ہوتا کہہ دیتے, لکھنا ہوتا لکھ دیتے, وصیت کرنا ہوتی کر دیتے. لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلح پہ کھڑا ابو بکر کو کیا ہے. علی موجود تھے, عباس موجود تھے, حسن موجود تھے, حسین موجود تھے, سب تھے. مسلح پہ کھڑا کس کو کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ چاہتے رسول اللہ چاہتے آپ کی مرضی ہوتی کوئی روک نہ سکتا. یہ دن بھی گزرا جمعے کا اور حضرت جابر کہتے وفات سے 3 دن قبل, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, محبوب کی نصیحت اور وصیت کیا. کہتے میں تیمارداری کرنے کے لیے آیا, ابھی دور ہی بیٹھا ہوا تھا, آپ چارپائی پہ لیتے ہوئے تھے, میں دور سے تیمارداری کر رہا تھا. پھر میں نے کہا انک لتوق وعکن شدیدا, محبوب آپ کو بہت سخت بخار ہے اور بخار کا ٹمپریچر مجھے یہاں پہ بیٹھے محسوس ہو رہا ہے. آپ کے سر میں کپڑا بھی بندھا ہوا تھا, ٹمپریچر بھی بڑھا رہا تھا. آپ فرماتے نعم
اجل اب جابر ایسے ہی ہے، ٹیمپریچر میرا عام بندوں جیسا نہیں ہے، اللہ مجھے 2 بندوں کے برابر بخار دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے لیے اجر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ جتنا اجر زیادہ ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی سخت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ دن گزرا، کہتے اسی موقع پر نا محبوب نے ایک وصیت کی، وہ بڑی قیمتی نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ آپ نے امت کو پیغام دیا ہے، لا یموتن احدکم الا وہو یحسن باللہ الظن، اور میں تم میں سے کسی بندے کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں آنی چاہیے کہ مرتے وقت اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا، اللہ مجھ پہ ضرور رحمت کرے گا، وہ میرے ساتھ محبت والا معاملہ کرے گا، وہ مجھے معاف کر کے جنت دے گا، وہ اپنی رحمتیں کر دے گا، وہ میرے اوپر فضل کر دے گا، موت اچھی آئے گی۔ اور میں اچھا گمان معاف نہیں کرنا، میں بخشیا نہیں جانا، میں یہ نہیں کہنا چاہیے جتنا بھی گناہگار ہو اس کو گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ اچھا ہی فرمائیں گے۔ ماں جی کہتی ہیں دن بھی جمعے کا گزرا، ہفتے کا دن بھی آپ کا گھر میں گزرا، اتوار کے دن نا ایک دن قبل محبوب نے کہا گھر میں جو کچھ ہے صدقہ کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے 7 دینار تھے سونے کے سکے تھے، 7، فرمایا ایسا اس کو صدقہ کر دے، اس کو نہیں گھر میں رکھنا۔ ماں جی کہتے وہ 6 یا 7 دینار میں نے صدقہ کر دیے۔ اور باتیں سننا بڑی قیمتی ہے، یقین جانیے بڑی اعلیٰ اور عمدہ باتیں۔ ہمیں جتنے غلام ہیں نا سارے کے سارے آزاد کر دو، 40 کے قریب آپ کے غلام تھے، سارے ہی آزاد کر دیے۔ اب گھر میں کیا ہے؟ صرف تلواریں لٹکی ہوئی، کوئی چیز گھر میں موجود نہیں۔ ایک زرہ آپ کی تھی وہ ایک یہودی کے پاس تھی، آپ نے 30 سال اس سے غلہ لیا یہودی سے اور اپنی زرہ اس کے پاس رکھی۔ یہ آخری دن رات کا پہر ہوا، آپ نے کہا عائشہ گھر میں اندھیرا پڑا ہے، اجالا کیوں نہیں ہے، کوئی دیا نہیں جلا سکتی؟ ماں جی کہتی ہے محبوب دیا موجود ہے لیکن دیے میں ڈالنے کے لیے گھر میں تیل موجود نہیں ہے۔ اللہ ہائے امت اتنی ناشکری ہے، اتنی ناشکری ہے، اللہ کی قسم پیغمبر کے گھر کا عالم کیا ہے۔ اللہ ہمیشہ کسی ہمسائی سے پوچھ لو، کسی ہمسائی سے کوئی ادارہ دے دو یا کچھ ایسے دے، تھوڑا سا دل کی گئی چل جائے۔ ماں جی کہتی میں گھر سے نکلی، ہمسائی کے دروازے میں دستک دی، اس کو کہا کہ کچھ مجھے تیل دو جو ہم دیا جلا سکے۔ ہمسائی نے نہ مجھے وہ تیل دیا جلانے کے لیے، آخری رات محبوب کی اس دنیا میں، اور دیا جلائے ہمسائی سے تیل ادھار لے کر۔ اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے، اللہ نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے پھر بھی نہ شکری کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے گلے کرتا ہے، پھر بھی شکوے کرتا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی اس کا شکر نہیں کرتا۔ کہتے کہ رات بیتی، صبح فجر کا نظارہ بڑا دلکش ہے، اور بخاری کی حدیث ہے آج آخری دن ہے محبوب کی زندگی کا اس دنیا کے اندر۔ اللہ کی قسم کاش میرے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے اس مکی مدنی سرکار کی، کاش میرے دل میں پاک پیغمبر کا سچا پیار پیدا ہو جائے۔ وہ چنڈیاں لگانے سے نہیں آتا، وہ جلوس نکالنے سے بھی نہیں آتا، وہ تو بھیک مانگنی پڑتی ہے اللہ سے، اللہ مجھے سچے کی سچی محبت دے دے۔ کبھی تیرا دل تڑپا ہے جب تیرے دل میں خیال آیا ہو یا اللہ مجھے سچے کی زیارت کروا دے، کبھی تو تڑپا ہو تیری آنکھوں سے آنسو نکلے ہو یا اللہ صحابہ نے تو زندگی میں زیارتیں کر لی، کبھی تو مجھے خواب میں سچے پیغمبر کی زیارت کروا دے۔ ہماری خوخلی محبتیں، زبانی محبتیں
کہتے نماز فجر کی جاری تھی، حضرت صدیق تلاوت کر رہے، اندھیرا تھا، اچانک حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا اور محمد الرسول اللہ پھر پڑھی ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم الفا مرہ بخیر حساب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. کہتے جب پردہ ہٹانا صحابہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ کہتے محبوب کا چہرہ چمکتا ہوا ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، چمکتا چہرہ محبوب کا دیکھا. آپ نے جب ابھی دیکھا نا ہم نماز پڑھ رہے تھے تو محبوب مسکرائے. صحابہ کہتے کافی دنوں کے بعد آج آپ کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ دیکھی ہے، وگرنہ یہ بخار اور بیماری کی شدت میں بڑے پریشان تھے. آپ نے تبسم فرمایا، اور شارحین نے لکھا ہے تبسم کیوں فرمایا ہوگا؟ 23 سالوں کی محنت مسجد نبی میں جمع ہے. کہیں ابو بکر نماز پڑھا رہے، عمر پیچھے کھڑے، عثمان پیچھے کھڑے، علی پیچھے کھڑے، عباس پیچھے کھڑے، حسن و حسین پیچھے کھڑے، سعد و شہید پیچھے کھڑے. آپ کے اصحاب، آپ نے جب جماعت دیکھی نا اپنی، محبوب مسکرا دیے. اور صحابہ کہتے ہم اتنے خوش ہوئے، قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے، فجر کی نماز توڑ کر محبوب کو جان لپکتے، آپ کے پاس بیٹھ جاتے. کہتے جب یہ انداز ہمارا دیکھا، صدیق مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے، اور میں حسبکم حسبکم حسبکم، ٹھہر جاؤ، نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو. اور انس کہتے جب محبوب کہہ رہے تھے نماز پڑھتے رہو ٹھہر جاؤ، میں آپ کے چہرے کو تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا. کأنہ مصحف من القرآن، اور جس نے پیغمبر کو پڑھا ہو اسے یہ چھوٹے موٹے نظر نہیں آتے. جس نے پیغمبر کی سیرت پڑھی ہو، آپ کا چہرہ پڑھا ہو، آپ کا کردار پڑھا ہو، اخلاق پڑھا ہو، آپ کی عظمت پڑھی ہو، پھر پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی مرشد کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی قسم پیر بھی پیغمبر ہے، مرشد بھی پیغمبر ہے، رہبر اعظم بھی پیغمبر ہے. کوئی کمی رب نے نہیں چھوڑی. حضرت انس کہتے چہرہ چمک رہا تھا، مصحف من القرآن. کہتے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوئے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے جیسے قرآن چمکتا ہے نا، ایسے مجھے لگ رہا تھا. کہتے یہ آخری زیارت ہوئی، آپ نے پردہ آگے کیا، پھر اپنے حجرے کی طرف چلے گئے. ماں جی کہتی میں گھر تھی، آپ نا بستر پر لیٹ گئے. آخری دن سوموار کا. یقین جانے میں نے سیرت کی جتنی کتابیں پڑھ سکا ہوں، عربی کتابیں، اردو کتابیں، فارسی ٹرانسلیشن کتابیں، ہر میں لکھا ہے 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ سے وسلم نے وفات پائی. آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھائے، اس کو وزٹ کرے. اللہ کی قسم ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول تھی. ماں جی کہتی میں گھر میں تھی، آپ نہ تکلیف میں بڑے مبتلا سے، میں قریب تھی نا. آپ نے کہا عائشہ، وہ جو یہودی عورت نے زہر والا کھانا دیا تھا نا، عائشہ آج وہ میری شارب کو کاٹ رہا ہے. عائشہ وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، وہ رگ کو کاٹ رہا ہے جو اس یہودی عورت نے مجھے دیا تھا. ماں جی کہتی میں نے دم کرنا شروع کر دیا. اذهب الباس اذهب الباس. کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن دنیا میں مسجد نبی میں حجرہ عائشہ میں. ماں جی کہتی ہے میں پڑھ رہی تھی اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی. میں پڑھ رہی تھی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. آپ کہتے ہیں عائشہ بس کر، عائشہ بس کر، وقت پورا ہو گیا. عائشہ اب اس کا وقت نہیں رہا. عائشہ بس کر. ماں جی کہتی ہیں
پھر آپ نے کہا فاطمہ کو تو بلاؤ. سیدہ فاطمہ آئی, کان میں بات کہی تو رو پڑی, پھر کہی تو ہنس پڑی. ماں جی کہتی میں نے بعد میں پوچھا تو سیدہ کہتی مجھے میرے پاپا نے کہا فاطمہ بیٹی اس بیماری میں تیرا بابا فوت ہو جائے گا. میں رو پڑی تھی. پھر مجھے کہا بھی غم نہ کر, سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو مجھ سے ملے گی. کہتی میں مسکرا پڑی, میری میرے بابا سے جلد ملاقات ہو جائے گی. اور میں حسن حسین کو بلاؤ. دونوں آئے, آپ نے دونوں کو بوسے دیے, حسن کو بھی حسین کو بھی بوسے دیے. اپنی ساری بیویوں کو بلوایا, ان کو نصیحتیں کی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے. ماں جی کہتی پھرنا شدت بڑھتی جا رہی, قریب پانی تھا, آپ اپنا ہاتھ مبارک پانی میں تر کر دینا, پھر اپنی پیشانی پہ پھیرتے اور پھر کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں, پر موت کی اللہ بڑی سختی ہے, اللہ موت کی بڑی سختی ہے. ماں جی کہتی ہیں آپ اپنے چادر کا پلو اٹھاتے, اپنے چہرے پہ لے جاتے, چہرے پہ تھوڑی دیر کپڑا رہتا نا, پھر بے چینی ہوتی, آپ جلدی سے کپڑا پیچھے ہٹا دیتے اور پھر ساتھ آپ کہہ رہے تھے اللہم پھر رفیق الاعلی, اللہ تیری رفاقت چاہتا ہوں, اللہ اپنی ملاقات نصیب کر دے, اللہ اپنی ملاقات نصیب کر دے. ماں جی کہتی پھر یہی تھا, بار بار انگلی اوپر اٹھاتے, پھر نیچے کرتے, پھر اوپر اٹھاتے, پھر نیچے کرتے, ایک کراری بڑی زیادہ اور کہہ یہی رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور موت کی بڑی سختی ہے. اور سیدنا علی کہتے جب میں گھر پہ آیا, میں نے کہا محبوب میری کھوتی میں اپنا سر مبارک رکھے. کہتے محبوب نے سر میری کھود میں رکھا. اس وقت جو آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, حضرت علی کہتے ہیں کہ آخری جملہ تھا, آخری نہیں, جب حضرت علی کی گود میں محبوب کا سر تھا نا تو یہ آخری جملہ یہی تھا الصلاۃ. اور شیخ پورا والوں پیغمبر کی نصیحت الصلاۃ, اللہ کی قسم دارالعلوم محمدیہ میں جمعہ پڑھنے والوں پیغمبر کی وصیت تمہارے لیے الصلاۃ, پیغمبر کی وصیت پاکستانیوں کے لیے, سعودیہ والوں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے الصلاۃ الصلاۃ. پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے, زبان پہ کلمات کیا ہے الصلاۃ الصلاۃ, اور نماز کا خیال کرنا, اور نماز کا خیال کرنا, اور نماز کا خیال کرنا. اور امت وہ ہے جو محبت کے نام پہ جلوس نکالے, نمازیں ترک کر دے, یہ پیغمبر سے محبت ہے. وہ امت وہ ہے دکان پہ بیٹھی رہے, نماز کے لیے نہ نکلے, یہ پیغمبر سے محبت ہے. امت وہ ہے وہ دفتر میں بیٹھی رہے, نہ نکلے نماز کے لیے, یہ محبوب سے محبت ہے. وہ کھیلوں میں مصروف ہے, جو کو چرستوں میں کھڑا ہے, گیندے کھیل رہا ہے, فیس بک کی زینت بنا ہے, واٹس ایپ پہ لگا ہوا وقت برباد کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا الصلاۃ, اور عورتوں نمازی بن جاؤ, نوجوانوں نمازی بن جاؤ, مردوں نمازی بن جاؤ, بزرگوں نمازی بن جاؤ, بچوں نمازی بن جاؤ. الصلاۃ الصلاۃ. پیغمبر نے کہا, پیغمبر کی وصیت, پیغمبر کی نصیحت کیا سبب ہے. کتنے بندے جنہوں نے فجر پڑھی, کتنے بندے جنہوں نے کل کی ساری نمازیں پڑھی, کون ہے پکے نمازی. پیغمبر کہہ رہے آخری وقت ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اگر تیرے دل میں غیرت ہے, اگر تیرے دل میں ایمان ہے, اگر تیرے دل میں ربی پر پیغمبر کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, آج عزم کر کے اٹھے گا. اللہ کی قسم کاروبار پیچھے, گھر پیچھے, رشتے دار پیچھے, دولت پیچھے, سیاست پیچھے, سب کچھ پیچھے, سب پیچھے ہے. انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے, اللہ سے باتیں کر کے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ باجماعت نمازیں پڑھیں گے. انشاءاللہ زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے. سچے نبی سے محبت ہے, کس کس کو اللہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ اللہ برکت ہے, پکی محبت ہے نا یار. میرے نبی نے جو آخری وقت بات کی ہے, آخری وقت
ہم نے دیکھا ہے بیٹا نا ساری زندگی اپنی باپ کی آخری بات کہی ہوئی پالتا ہے کہ میرے پاپا نے وصیت کی، یہ وصیت میرے پاپا کی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ جس کو سچے نبی سے پیار ہے آج عزم کر کے جائے انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھنی اور پانچ ماہ پڑھنی۔ یاد رکھیں محبوب نے ان گھروں کو چلانے کا آرڈر دیا اور خود چلانے کے لیے پروگرام بنایا جو گھروں میں فجر پڑھتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو نماز پڑھائے پھر میں لکڑیاں کٹھی کر کے نہ ان گھروں میں چلا جاؤں جہاں پہ بے نمازی سوئے ہوئے، ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ پیغمبر کا آخری جملہ ہم نے کیا قدر کی؟ تھوڑے سے نفع کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے، آج کے بعد نہیں چھوڑے، وعدہ کرو نہیں چھوڑے۔ اللہ کی قسم سب سے اول ترجیح میرے اللہ کی ملاقات کو ہے، اللہ کی ملاقات کو اول ترجیح ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ ہی نمازی، پتہ اللہ کو کون سا پسند ہے، توجہ کرنا، اللہ کو جو نمازی پسند ہے تکبیر اولا، تکبیر اولا پہلی صف، امام کی دائیں جانب جو نماز پڑھتا ہے نا پہلی صف میں، اللہ کو وہ نمازی بڑا پسند ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا یا اللہ جو میری دائیں جانب نماز پڑھ رہے ہیں نا میں تیرا نبی دعا کر رہا ہوں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ حافظ قسیم کو کہتے ہو جی دعا کر دے، اور پیغمبر کی دعا لینا چاہتا ہے دائیں جانب پہلی صف میں کھڑا ہوا کر۔ میرے پیغمبر نے زندگی میں دعا دی ہے قیامت تک چہرہ ہوگا میرا امتی امام کی دائیں جانب پہلی صف میں نماز پڑھے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اس میں رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ صحابہ پورا ڈالتے تھے پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے، یہ بیٹھا ہے تو آدھے 5 منٹ پیر ہے۔ انشاءاللہ پکے نمازی بنے، باجماعت نمازی بنے۔ اللہ کی قسم میرے اللہ ہمیں تو نمازی بنا دے، جیسا تجھے پسند ہے ویسا نمازی بنا دے۔ میرے نبی کہہ رہے نماز نماز، پھر ساتھ کہہ رہے ہیں عورتوں کا ملازموں کا خیال رکھنا، عورتوں کا ملازموں کا خیال رکھنا۔ ساتھ یہ جملے بولتے جاتے، ماں جی کہتی ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ آپ کا ہاتھ آخری مرتبہ جب اوپر اٹھانا، اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کہتے ہیں میرا بھائی آیا تیمارداری کے لیے، محبوب ابھی نہ بیمار تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا مسواک کرنی ہے، مسواک۔ نماز بھی اللہ کی ملاقات ہے، میرے پیغمبر نماز سے پہلے مسواک کرتے، اللہ سے ملاقات کرنی۔ اور آج تو ویسے ہی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے نا، ہمیں مسواک دے دیا ایسا مسواک کرنی۔ کہتی میں نے بھائی سے مسواک لے کے نا محبوب کے منہ مبارک، ماں عائشہ تیری عظمت میں میں ساری کائنات کو قربان کر دوں۔ اللہ کی قسم جس چہرے کو تکنے کے لیے دنیا ترستی ہے، ماں وہ چاند سا چہرہ تیری گود میں لٹا ہوا ہے۔ ماں تیری عظمت کے کیا کہنے، اللہ کی قسم بھائی ماں نے وہ بندہ جو ماں کی عظمت کا منکر ہے، ماں تیری عظمت کیسی؟ اور ماں نے خود کہا میرے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ محبوب فوت ہوئے، دن بھی میرا تھا، گھر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، سینہ بھی میرا تھا، چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا۔ رب نے فضل کیا کیا؟ کہتے میں نے جب مسواک منہ میں ڈالی تو محبوب کہتے ہیں ایسا چپائی نہیں جا رہی، چپائی نہ تو طاقت نہیں تھی، بیماری سی،
پھر آپ نے اشارہ کیا کہ عائشہ اس کو نرم کر کے دے. ماں جی کہتی وہ مسواک میں نے پکڑی نرم کی. تب ماں کہتی ہیں آگے ہی بڑے اعزاز تھے، اللہ نے وفات سے قبل میرے لب کو محبوب کے لب سے ملا دیا ہے. سبحان اللہ. میں نے مسواک منہ میں ڈال کے نرم کی، محبوب کے چہرہ منہ مبارک میں داخل کیا. آپ نے مسواک کرنا تو ایک روایت میں آتا ہے مسند احمد کی زید شاہ دروازے پہ ملک الموت کھڑا ہے، دروازے پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے. جب اجازت مجھ سے لینے آیا کہ میں امن کے نام اللہ کی قسم اس کے پیچھے چل جہاں پہ ملک الموت اجازت دیتے آ رہا ہے. یہ فرمایا میں نے اجازت دے دی اس کو بولا اندر آ جائے گا. یہ پھر ماں جی کہتی ہیں آپ کا ہاتھ اوپر اٹھاؤ. تقریباً ہمارے ٹائم کے لحاظ سے 9 بجے کا ٹائم ہو سکتا ہے، چاشت اچھی طرح مضبوط ٹائم ہو چکا ہے. 9-10 کے قریب وہ ٹائم ہوتا، سورج چڑھ رہا تھا. اور میں محبوب کا پھر ہاتھ جب زمین کی طرف سپیڈ سے آیا میں سمجھ گئی محبوب وفات پا گئی، آپ دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں حجرے سے میں نے کھڑکی سے اندر سے آواز دی مسجد میں کہ محبوب وفات پا گئی. سب صحابہ رو پڑے، فیملی والے ممبر رو پڑے، سب صحابہ رو پڑے. وقت کم ہے. محبوب کو جب غسل دینے لگے نا، غسل دینے لگے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے آپ کے عام بندوں کے تو کپڑے اتارے جاتے ہیں، آپ کا معاملہ کیا کرے. کہتے جب یہ ماں جی کہتی یہ بحث کر رہے تھے نا تو سب پہ غنودگی تاری ہو گئی. سب پہ جتنے کمرے میں تھے نا سب کی تھوڑیاں ان کے سینوں کے ساتھ لگ گئی، نیند سے جھک گئے. ایک کونے سے آواز آئی کہ ان کا لباس نہیں اتارا جائے گا، ان کا لباس نہیں اتارا جائے گا. کوئی بولا. کہتے ہیں پھر جب سب کو ہوش آئی نا تو بات کا پتہ چل چکا تھا. پھر آپ کو لباس سمیت غسل دیا گیا. پانی بہا رہے تھے حضرت آپ کے غلام شکران اور پھر حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس کے باپ بیٹا محبوب کی کروٹیں چینج کر رہے تھے. حضرت علی نہ جسم پہ ہاتھ مل کے آپ کو غسل مبارک دے رہے تھے. آپ کی جب غسل دیا گیا نا بیوی کے پتوں کے ساتھ محبوب کو اور آپ کے صحاب نے غسل دیا. ماں جی ایک روایت میں آتا ہے کہتی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بیوی بھی خامد کو غسل دے سکتی ہے تو فرمایا میں اپنے نبی کو خود غسل دیتی، اپنے محبوب کو خود غسل دیتی. غسل ہوا، 3 چادروں میں محبوب کو کفن دیا گیا. یمن کی سہولیہ 3 چادریں تھی، تینوں میں نہ امامہ تھا، نہ ٹوپی تھی، نہ شلوار تھی. تم بھی سمجھو ضمن بات ہے. اور کفن میں نہ امامہ ہوتا ہے، نہ شلوار ہے، نہ قمیض ہے، 3 سمپل چادریں آپ کو اس کے اندر کفن دیا گیا. بدھ والے دن رات کو صحابہ کہتے ہیں پھر آپ کو دفن کرنا تھا. سب صحابہ پریشان سے بقیع میں دفن کریں، کہاں دفن کریں، کیا بنے گا. ابھی یہ بحث جاری تھی. حضرت صدیق بولے کہتے ہیں کہ میں نے سچے پیغمبر سے سنا ہے ماں قبض اللہ نبیًا، اللہ جب بھی کسی نبی کی روح کو قبض کرتا ہے تو اللہ وہاں پہ روح قبض کرتا ہے جہاں پہ اللہ نے اس کی قبر بنانی ہوتی ہے. یہ آپ کا فرمان ہے. فوری طور پہ آپ کی چارپائی کو ہٹایا گیا. چارپائی کے نیچے صحابی رسول نے کھڑا کھودا. آپ کو نہ لحد والی قبر پسند تھی، ہمارے علاقوں میں سیدھی قبر بنتی ہے، ایک ہوتی ہے لحد والی قبر. دونوں جائز ہے لیکن سچے نبی نے وصیت کی تھی صحابہ میری قبر لحد والی بنانا. اور میں وہ لحد والی قبر بنی. رات کو بدھ والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس سے اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے نا محبوب کی جب تدفین کی، جنازہ بھی آپ کا ہوا ہے
10 بندے گھر میں داخل ہوتے، حجرے میں 10 بندے ہی کھڑے ہو سکتے تھے. اور یہ جو تدفین لیٹ ہوئی ہے نا، سوموار کو صبح فوت ہوئے، سوموار کا سارا دن منگل اور بدھ یہ جنازہ ہی محبوب کا ہوتا رہا. پہلے فیملی ممبرز نے نماز جنازہ پڑھا، پھر آپ کے اہل خانہ، پھر بزرگ صحابہ 10 کر کے داخل ہوتے، وہ محبوب پہ جنازہ پڑھتے. اور امام کوئی نہیں آگے ہوتا تھا، 10 بندے ہوتے، وہ جنازہ حدیث کے رب نے صلی اللہ علیہ نبی کی وسلم. ایک اور بات ہے، یہ بعض اوقات بندے اس کا انکار کرتے ہو، بھائیو انکار کیسا ہے؟ وہ جنازہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. میرے پیغمبر تو جنت کے سردار ہیں، جنت میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے جنازہ پڑھا وہ اپنے لیے پڑھا، یہ اسلام کا حق تھا. تو بدھ والے دن رات کو آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی. اور یاد رکھنا یہ جو آج روزے کا سبد نشان ہے نا، یہ محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کا نشان ہے. اس کے نیچے محبوب کی قبر مبارک ہے جہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی ہے. تیرا میرا باپ زندہ ہو کوئی دفن کرتا ہے؟ بولے تو کتنی شرمندگی کی بات ہے. کوئی کہ جی محبوب نعوذ باللہ زندہ تھے، پھر آپ کو دفن کیا گیا. بندہ مر نہیں جاتا. اللہ کے عدل فیصلوں کا انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ اگر فوت نہیں ہوئے تو صحابہ نے غسل کس کو دیا؟ فوت نہیں ہوئے تو کفن کس کو دیا؟ فوت نہیں ہوئے تو بھائیوں بدلاؤ سے وہی صحابہ خلیفہ کیسے بن گئے؟ فوت نہیں ہوئے تو قبر مبارک کیسے بن گئی؟ فوت نہیں ہوئے تو روزہ کیسے بن گیا؟ خدا را محمد الرسول اللہ اس محبوب پیغمبر کی قبر مبارک پر انگنت اپنی رحمتوں کا